مدح مولا حسن عسکری روشنی، مدح مولا حسن عسکری روشنی۔ کون ہوگا حسن عسکری کے سوا، کون ہوگا حسن عسکری کے سوا؟ چاند تاروں کو جس سے ملی روشنی، چاند تاروں کو جو مومنین مومنات مریض ہیں ان کی شفا یابی، جو مومنین مومنات مرحوم ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عالم اسلام کی سربلندی، عالم طاغوت کی نابودی کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین، وعجزت عن عرضه أوهام الواصفين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لترعوا بمقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو محمد الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام: علامات المؤمن خمس، الصلاة 51، وزيارة 40، والتختم باليمين، والتعفير بالجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام جار حضرت ابو محمد الحسن العسکری علیہ السلام کی شہادت ایک بہت بڑا پرسہ ہے، اور ایسی
عزا اور ایسی تعزیت ہے کہ جن کا وارث اب بھی زندہ ہے اور جن کی حکومت میں، جن کی ولایت میں ہم سارے زندگی گزار رہے ہیں، ہم سب سے پہلے اپنے مولا اور آقا کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور بعد میں آپ سب کی خدمت میں بہت عظیم پرسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں علامات المؤمن خمس، کمال ایمان کے اوپر 5 چیزیں نشانیاں ہیں۔ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کو ٹیسٹ کریں، چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کی سنجش کریں، چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کا میزان مقرر کریں، تو کمال ایمان کے لیے 5 نشانیاں میرے 11ویں امام نے بتائی ہیں۔ ہم سارے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اس وجہ سے کہ جن کا رشتہ علی ابن ابی طالب کے ساتھ جڑا ہے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ ہم سارے مولائی ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ہم مولا امیر المؤمنین کی ولایت کے سائے میں زندگی گزارنے والے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہمارے اعمال کی قبولیت کا میزان ہے۔ اگر کوئی انسان کہ جو میرے مولا اور آقا امیر المؤمنین کی ولایت جس دل میں نہیں ہوتی، اس کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کی، جتنے مرضی ہے، جس وجہ سے کہ شرط قبولیت اعمال ولایت امیر المؤمنین ہے۔ اگر کسی کی ولایت ثابت نہیں ہے، اس کے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں۔ اسی وجہ سے قیامت کے دن بہت سارے گٹھڑیاں اٹھائے ہوں گے، جی کہاں بابا، کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں؟ جہاں وہ وہاں ہم۔ مولانا قبلہ ذیشان حیدر جوادی بڑا خوبصورت جملہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ تو سارے جا کر کہیں گے کہ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ تو وہ کہیں گے جہاں وہ، مولا کو دیکھیں گے نا، جہاں وہ وہاں ہم۔ تو فرماتے تھے کہاں وہ کہاں تم، اپنی حالت دیکھی ہے تم نے؟ اس وجہ سے کہ وہاں پہ روک دیا جائے گا، وقفوہم، ان کو روکو، ابھی ان سے ہم نے سوال کرنا ہے۔ آپ جائیں تفاسیر میں دیکھیں کس کے متعلق سوال کیا جائے گا، فرمائے کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سلسلے میں سوال ہوگا۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے متعلق سوال کیا جائے گا، سب سے بڑی، اس وجہ سے کہ اگر ایک ٹرین کو پٹری سے ہٹا دیا جائے اس میں حرکت نہیں آ سکتی ہے، اسی طرح ہے علی ابن ابی طالب منزل۔ علی کی ولایت ایک منزل کا نام ہے، ایک ڈائریکشن کا نام ہے، ایک جہت کا نام ہے۔ جتنا انسان کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی، ادھر ادھر تھوڑا بھٹک جائے گا، ڈائریکشن اگر ٹھیک ہے تو منزل پہ پہنچ جائے گا، لیکن اگر ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، اگر جہت ٹھیک نہیں ہے، اگر سمت ٹھیک نہیں ہے، تو جتنا انسان تیزی کے ساتھ جائے گا اتنا ہی گمراہی کی طرف جائے گا۔ علی سے دور گمراہ ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ تمہارے اعمال کی جو ویلیو ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ فرمایا اگر کوئی انسان فرماتا ہے یا علی، یہ حضور نے فرما دیا ہے، یا علی، یا علی کہنا سنت پیغمبر اسلام ہے، یا علی کہنا بدعت نہیں ہے، یا علی مدد کہنا ایمان پہ دلیل ہوا کرتی ہے۔ یا علی کہو، یا علی، حضور فرما رہے ہیں۔
حضور فرماتے ہیں یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قامدوا فی قومہ، اے علی اگر کوئی انسان اتنی عبادت کرے کہ جتنی حضرت نوح نے اپنی قوم میں کی ہے، کتنی عبادت کرے کہ جتنی حضرت نوح نے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی ہے، 950 سال ان کی تبلیغ ہے، ان کی ایج 2000 سال ہے، 2500 سال ہے، چلے اس پہ بات نہیں کرتے ابھی، لیکن 950 سال تو قرآن کہتا ہے نا انہوں نے تبلیغ کی ہے جی، کو 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال کی تبلیغ نہیں ہے، 950 سال تبلیغ کی ہے اللہ کی۔ اور تبلیغ میں قوم کا عالم یہ ہے کہ صبح کو نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے، پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیتی ہے قوم، جبرائیل امین آتے ہیں اپنے پر مس کرتے ہیں، صبح تازہ دم پھر ہو جاتے ہیں، اس طرح تبلیغ کی ہے 950 سال۔ حضور فرماتے ہیں یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قامدوا فی قومہ، اے علی اگر کوئی انسان اتنی عبادت کرے کہ جتنی حضرت نوح نے اپنی قوم میں کی ہے، وَأَنفَقَ مَالَهُ، پھر اللہ اسے اتنا مال دے دے، اتنا مال دے دے کہ کوہ احد کے پہاڑ جتنا سونا، کلو 2 کلو کی بات نہیں ہو رہی ہے، من 2 من کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹن 2 ٹن کی بات نہیں ہو رہی ہے، اتنا اللہ اسے مال دے کہ کوہ احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں خرچ کر دے، انفاق کر دے، چیریٹی کر دے، وَمُدَّ فِي عُمْرِهِ، اور اللہ اس کی زندگی کو اتنا دراز کر دے، حتیٰ یحج 1000 عام، اللہ اس کی زندگی کو اتنا دراز کرے کہ 1000 حج پیادہ کرے، وَلَمْ يُوَالِكَ، علی اگر تیری ولایت کا دم نہیں بڑھتا جنت جانا کو جا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا ہے انسان۔ اس وجہ سے کوئی بھی انسان جب تک اگر اس میں ولایت کا ضمیمہ نہیں ہوتا ہے اس کے اعمال کے ساتھ، مولا امیر المومنین ضمیمہ ایمان ہے، میزان اعمال ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ علامات المومن 5، مومن کی کتنی علامتیں ہیں؟ 5 علامتیں، 5 علامتیں۔ کمال ایمان اگر تم نے سنجش کرنی ہے اور کمال ایمان کا میزان مقرر کرنا ہے تو تمہیں 5 چیزوں میں دیکھنا ہوگا، 5 چیزیں چاہیے۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ الصلاۃ 51، ہر روز ایوری ڈے 51 یونٹ آف پریئرز، ہر روز کچھ خاموشی لگ رہی ہے جی جی، ہر روز کیا ہے؟ 51 رکعت نماز، 51 یونٹ آف پریئرز ہی ہیز ٹو ریسائٹ ایوری ڈے۔ ہر روز کیا ہے؟ کمال ایمان کے اوپر جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ 51 رکعت نماز ہے۔ کیسے 51 رکعت بنتی ہے؟ 34 رکعت نماز نوافل اور مستحبات ہیں، 34 رکعت جی۔ 34 رکعت کیسے بنتی ہے؟ 34 رکعت ایسے بنتی ہے، 11 رکعت تو ہو گئی نا نماز شب، ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جائیں صبح کی 2 رکعت نافلہ، کتنی ہو گئی؟ جلدی کیلکولیٹ کریں۔ اس کے بعد جو ہے نا 8 رکعت ظہر کی ہو گئی، بی کو ایک جلدی۔ اس کے بعد 8 رکعت پھر عصر کی ہوگی، اس کے بعد 4 رکعت مغرب کی 33، اس کے بعد 2 رکعت وتر، اس کو 1 رکعت جو ہے نا وہ گنا جاتا ہے، کھڑے ہو کر 1 رکعت، بیٹھ کے 2 رکعت، تو کتنی ہوگی؟ 34۔
17 رکعت واجب ہے. آج جو ہے نا وہ اس کو پلس کریں 34 پلس 17 تو کتنا بن گیا ہے؟ یہی میرے مولا نے بتایا. فرمایا کہ علامات المومن خمس، مومن کی علامتیں 5 ہیں. ہر روز 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، ہر روز. دوسرے کیا ہے؟ زیارت الاربعین. جب چہلم آ جائے نا، جن کے صدقے میں تمہیں یہ نمازیں ملی ہیں ان کی زیارت بھی پڑھا کرو. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہر عبادت کے بعد جمعرات آ جائے تو زیارت امام حسین، عید الفطر آ جائے تو زیارت امام حسین، عید الاضحیٰ آ جائے تو زیارت امام حسین، جمعہ آ جائے تو زیارت امام حسین. اس وجہ سے تاکہ تمہیں یہ بات پتہ ہونی چاہیے، جمعہ جس کے صدقے میں محفوظ ہے وہ حسین ابن علی ہے، عیدیں جس کے صدقے میں قائم ہیں یہ حسین ابن علی. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. زیارت الاربعین، زیارت اربعین پڑھا کرو. یہ بھی مومن کی علامت ہے. اگر آپ کربلا نہیں جا سکے پریشان نہیں ہو، آپ کا دل کربلا ہونا چاہیے، آپ کے دل کے اوپر مہر لگی ہونی چاہیے روزے سید الشہداء کی. آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کربلا نہیں جا سکا. آپ کو پوری زیارت اربعین ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پوری زیارت اربعین کوئی نہیں پڑھنے والا ہے، کوئی نہیں آپ کو پڑھانے والا ہے، کوئی میسر نہیں ہے. آپ اپنا رخ کریں کربلا کی طرف اور ایک دفعہ کہہ دیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ کی زیارت ہو جائے گی. ڈونٹ وری ابا، پریشان نہیں آپ کو ہونے کی ضرورت ہے. آپ اپنا دل جوڑ دیں زیارت کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ. زیارت الاربعین. چونکہ بعض پریشان ہوتے ہیں، ہمیں تو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے، ہمیں تو عربی نہیں آتی ہے، ہمارے لیے تو کوئی عالم نہیں ہے، ہم مرکز سے بہت دور ہیں، ٹی وی سیٹلائٹ ہمارے پاس میسر نہیں ہے. میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے دل میں جو قبر حسین بنی ہوئی ہے یہی کافی ہے کہ کہہ دو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. وَاتَّخَذْتُمْ بِالْيَمِينِ. دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننی، دائیں ہاتھ میں. یہ بھی مومن کی علامتیں ہیں. پہلے جب ڈھونڈتے تھے نا لوگ نہیں ملتے تھے انہیں، سب سے پہلی علامت جو ہے نا وہ شیعوں کی. آج تو خیر ہر چیز ماڈرنائز ہو گئی ہے نا، اس پہ میں بات نہیں کرتا. پہلے کیا ہوتا تھا، پہچانا جاتا تھا جس کے لمبا لمبا سجدہ ہے وہ شیعہ ہے، جس کا لمبا لمبا رکوع ہے سمجھ جاؤ کہ وہ صادق آل محمد کا ماننے والا ہے. صلوات پر محمد والے. لمبے لمبے سجدوں کے ذریعے اس کی پہچان ہوتی تھی، لمبے لمبے رکوع پہ اس کی جو ہے نا پہچان ہوتی تھی کہ جس وجہ سے کہ شیعان آل محمد عاشق نماز ہوا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کیونکہ نماز صبح کی بھی قضا ہو رہی ہے، ظہر کی بھی قضا ہو رہی ہے، عصر کی بھی قضا ہو رہی ہے. اس کے بعد نہیں جی ہم بہت بڑا کام ہے. اچھا بابا آپ کا کام اتنا اہم ہے کہ جو اللہ کے اس اطاعت میں بھی مخل ہو رہا ہے؟ وہ کون سا آپ کا کام ہے؟ نماز. کسی چیز کا اس کے ساتھ مقایسہ نہ کیا کرو، کسی چیز کا مقابلہ نہیں کیا کرو. ہر چیز کی اپنی اہمیت ہے. نماز کی اپنی اہمیت ہے، روزے کی اپنی اہمیت ہے، زکوٰۃ کی اپنی اہمیت ہے، عزاداری کی اپنی اہمیت ہے، عزا کی اپنی اہمیت ہے، ماتمداری کی اپنی اہمیت ہے. ان سب کا اگر خلاصہ کیا جائے تو حصار بنتا ہے عزاداری سید الشہداء. اس عزاداری کے صدقے میں آئیے دین قائم ہے، آئیے اسلام قائم ہے، آئیے ہماری نمازیں قائم ہیں. لہذا مقابلہ نہ کیا کرو کسی چیز کے ساتھ. ہر ایک چیز کی اپنی اہمیت. اب یہ ہے کہ
دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے، یہ بھی علامت ہے شیعوں کی۔ اب بعض نے کہا شیعہ، اچھا شیعہ جناب سجے پاسے پہننے انگوٹھی، اچھا اسی کھبے پر شروع کر دیں، خدا کے بندو جی، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی علامتیں ہیں شیعہ کی۔ جس طرح بعض نے جو ہے نا دشمنی ٹھانی ہوئی ہے، تو اب باقی جو ہے نا وہ مثلا جو ہے نا وہ کھول کے پڑھتے ہیں تو ہم اس طرح پڑھیں گے۔ اب بعض نے کہا یہ پتہ نہیں چلتا کہ شیعہ جو ہے نا وہ سجدے میں جاتے ہیں آنکھیں بند کرتے ہیں آنکھیں کھولتے ہیں، انہوں نے کہا ایک بند کر لو ایک کھول لو۔ اتخذتم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنو، دائیں ہاتھ میں، شیعوں کی علامتیں ہیں۔ کس کا فرمان ہے؟ میرے 11ویں آقا کا ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام۔ وتعفیر الجبین، سجدہ کرے خاک پر، خاک پہ سجدہ کرے۔ خاک پہ جب سجدہ کرتا ہے نا انسان، اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ اب میں اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا ہوں، اب تو میں خاک پہ پڑا ہوں، اس سے زیادہ میں تیری کیا تعظیم کروں۔ تعظیم کی اسی وجہ سے سجدہ کیا ہے؟ عبودیت کی منتہا کا نام ہے۔ سجدہ کر کے انسان دیکھے، سجدہ کر کے دیکھیے انسان، اس کو ایک کو تم سجدہ کرو، ہر ایک کے سجدے سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، کسی کے سامنے تم سجدہ نہیں کرو گے۔ جو اس کا سجدہ کرتا ہے نا، وہ مال کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے، وہ جاہ و ریاست کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے، وہ حب ذات کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے، وہ حب حیات کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے۔ اس کو جب مانتا ہے کہ جن کا مولا یہ کہتا ہے الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، پروردگار علی نے نہ جنت کے شوق سے تیری عبادت کی ہے نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کی ہے، یہ تو تجھے لائق عبادت سمجھتا ہے تو تیری عبادت کی ہے۔ ایسے نہیں، اس وجہ سے عبودیت کی جو منزل ہے آخری، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر مناجات ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جب ہمارے مولا فرماتے ہیں مناجات میں، اسی وجہ سے بڑے بڑے ادبا جو ایلیکوینٹس ہیں وہ کہتے ہیں تاریخ فصاحت اور بلاغت میں ایسے جملہ نہیں ملتا ہے۔ کیا ہے؟ الہی کفا بی عزن ان تکون لی ربا وکفا بی فخرا ان اکون لکا عبدا۔ الہی، الہی میرے اللہ، علی کے لیے یہ عزت بہت ہے کہ تو میرا رب ہے، اور علی کے لیے یہ فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ الہی تو ایسا ہی ہے کما احب، تو ایسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں۔ فجعلنی کما تحب، تو مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، جیسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ انسان کیا کرے؟ التعفیر جبین، سجدہ کرے خاک کے اوپر، خاک کے اوپر سجدہ کرے۔ بعض نے، وہابیوں نے کوشش کی ہے ہمارے جوانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، تم جو کچھ مرضی کرتے رہو، جو کچھ مرضی کرتے رہو۔ ہم اپنے جوانوں کو نہیں بھیجتے، مجھ سے اگر کوئی آگے جوان کہے گا کہ نا فلاں جگہ پہ جو ہے نا وہ میلاد ہو رہا ہے تو میں جاؤں، میں کہوں گا بالکل جاؤ جاؤ۔ نہیں، وہاں سنڈے کے ہاں جو ہے نا وہ کرسچن کے ہاں جو ہے پروگرام ہو رہا ہے، میں جاؤں، میں کہوں گا بالکل جاؤ۔
جاؤ۔ سینگاگ میں جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ کانفرنس ہو رہی ہے، کیا میں جاؤں؟ کہا بالکل جاؤ۔ ہندوؤں کے ہاں جو ہے نا یہ تہوار ہو رہا ہے، مولانا صاحب میں جاؤں؟ بالکل جاؤ۔ سکھوں کے ہاں جو ہے نا یہ اس قسم کا کانفرنس ہو رہی ہے، میں جاؤں؟ جاؤ۔ ہم کسی کو منع نہیں کرتے، ہم کسی کو منع نہیں کرتے، کسی کو ہم منع نہیں کرتے۔ آج تک کسی نے دیکھا ہے کہ کسی عالم نے اپنے کسی جوان کو کہا ہے کہ تم اس تہوار میں نہ جاؤ، اس کانفرنس میں نہ جاؤ، اس سیمینار میں نہ جاؤ؟ کیا ہے؟ ہم نے اپنا کرائیٹیریا اس مجالس میں طے کر دیا ہے۔ ہم علی کا دامن انہیں تھما دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جہاں مرضی آ جاؤ، جہاں مرضی آ جاؤ۔ جسے علی مل گیا ہے اسے کیا نہیں ملا۔ اس وجہ سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اچھا کہاں جائیں تو کہاں نہیں، جو جہاں مرضی ہے جاؤ، جہاں مرضی ہے جاؤ۔ اس وجہ سے کہ ہم نے تمہارے ہاتھ میں دامن تھام دیا ہے، تمہارے دامن میں، اس وجہ سے کہ جسے علی جیسا مولا مل جائے اسے دنیا میں اور کیا چاہیے۔ اس وجہ سے ہم کسی کو نہیں روکتے ہیں۔ نہیں جی فلان جگہ جا سو تو پتہ نہیں نکاح ٹوٹ جاسی تو فلان اے ہو جاسی تو فلان ہو جاسی۔ یار خدا کے بندو، کیسا نکاح ہے کہ جو ٹوٹنے والا ہے؟ کسی کو دیکھنے سے ٹوٹ جاتا ہے، ٹی وی لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹی وی ہدایت شروع ہوا تھا ابتدا میں تو بہت سارا نے جو ہے نا اس کو جو ہے نا حرام قرار دیا، اس کو بدعت قرار دیا، نکاح ٹوٹنے کا سبب قرار دیا، پتہ نہیں کیا قرار دیا۔ کتنی جگہ توڑو گے، کتنی جگہ باندھو گے، کیا ہو جائے گا تم؟ ہم نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جاؤ، جہاں مرضی ہے جاؤ۔ تو اسی وجہ سے ہم سب سے پہلے کیا ہے، اپنے مولا کی ولایت کا سایہ ان جوانوں کے سروں کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ یہ سایہ ولایت امیر المومنین میں پلنے والے ہیں۔ ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کسی کا، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کسی کا۔ اس وجہ سے کہ تم جتنے مرضی، میں ایک چیز ضرور کہتا ہوں، اپنے جوانوں کو اس مرکز سے کبھی جدا نہ کرو، اپنے مراکز سے۔ اس وجہ سے کہ جب یہ آتے ہیں نا تو ان کے سروں پہ سایہ علی اکبر آ جاتا ہے، سایہ شہزادہ قاسم آ جاتا ہے۔ ان کو کسی چیز کی گناہ کوئی زمانے کی مسموم ہوائیں ان کو نہیں، جو اپنے مرکز کے ساتھ متصل رہتا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں کہ چوتھی جو نشانی ہے ایک مومن کی کمال ایمان کے اوپر جو دلیل بنا کرتی ہے، تعفیر و جبین، اپنے سر کو کیا ہے، اپنی جبین کو، اپنے ماتھے کو ٹیکو خاک پر۔ سب سے زیادہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ عظمت والی اگر کوئی خاک ہے وہ خاک ہی نہیں ہے، خاک شفا ہے۔ خاک کو جس نے خاک شفا بنا دیا ہے۔ دنیا کی کوئی مٹی کھانا حرام ہے، مردار کی طرح ہے، مردار کی طرح ہے۔ جس طرح مردار ہے اس کو کھانا جائز نہیں ہے، دنیا کی کوئی مٹی ایسی نہیں ہے جس کو کھانا جو ہے نا وہ جائز ہو، سوائے خاک کربلا ہے سید الشہداء کی۔ جب لا علاج بیماری آ جائے تو فرمایا ایک چنے کے برابر لے لو۔ موت تو باہر کا بھاگ ہے نا، جب نبی و مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ تو پھر جانا تو سب ہی نے ہے۔ کہا موت کا تو علاج نہیں ہوتا نا، لیکن دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جس کی شفا خاک شفا نہیں۔ یہ خاک ایسی ہے جو درد بھی ہے، یہ دوا بھی ہے، یہ شفا بھی ہے۔ جوانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، وہ جو دیکھو نا جی اے جڑا ہے نا مٹی ہوں سجدہ، خاک کو جو ہے وہ سامنے ٹکیاں رکھی ہوئی ہے اس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ بندگان خدا، ہم خاک پہ سجدہ کرتے ہیں، ہم خاک کو سجدہ نہیں کرتے، ہم خاک پہ سجدہ کرتے ہیں۔ ہم سجدہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کرتے ہیں۔ اگر تمہیں کہا جائے کہ تم کارپیٹ کو سجدہ کرتے ہو، نہیں، تم کارپیٹ کو مگر سجدہ کرتے ہو، یہ خدا کو سجدہ کرتے ہو۔
تم کارپیٹ کو سجدہ نہیں، ہم پھر بھی نہیں تمہیں کہتے ہیں تم کارپیٹ کو سجدہ کرتے ہو، ہم کہتے ہیں تم کارپیٹ پہ سجدہ کرتے ہو، ہم خاک شفا پہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے ہمارے، اس وجہ سے کہ حضور مٹی کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ کوشچن ہمیں کرنا چاہیے کہ تم کارپیٹ کے اوپر کیوں سجدہ کرتے ہو؟ حضور تو نہیں کیا کرتے تھے، تم ہمیں کہتے ہو مٹی کی ٹکیا سامنے رکھی ہوئی ہے سجدہ کر رہے ہو۔ ہم یہ مٹی کی ٹکیا نہیں ہے، یہ شہداء کی خون کی ہم اس خوشبو کو استشمام بھی کرتے ہیں جنہوں نے ربوبیت کو بچایا ہے، جنہوں نے توحید کو بچایا ہے۔ دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ تعفیر جبین، تعفیر الجبین، جبین ماتھے کو کہتے ہیں، تعفیر مٹی کو کہتے ہیں۔ پانچویں جو چیز ہے مومن کی کمال ایمان کے اوپر دلیل جو بنا کرتی ہے وہ ہے والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھے، بسم اللہ، بسم اللہ۔ آپ کی اگر نماز اخفاتیہ وہ جو آہستہ پڑھی جاتی ہے جس طرح ظہرین کی ہے، وہاں پہ بھی آپ نے بسم اللہ کیا ہے؟ بلند آواز سے پڑھنا، بسم اللہ کو بلند آواز سے۔ اللہ نے 104 کتابیں نازل کی ہیں، 104 کا خلاصہ اللہ نے 4 میں کر دیا ہے، چاروں کتابوں کا خلاصہ ایک کتاب میں ہو چکا ہے جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اور قرآن مجید کا خلاصہ سورہ یاسین میں کیا، سورہ یاسین کا خلاصہ سورہ فاتحۃ الکتاب میں کیا ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں کیا ہے، اور بسم اللہ کا خلاصہ بائے بسم اللہ میں کیا ہے، اور فرمایا بائے بسم اللہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ مومن کی کمال ایمان کے اوپر جو دلیل بنا کرتی ہے وہ کیا ہے؟ الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھے۔ سارے سنی شیعہ نے جس میں لکھ دیا ہے، سب سے پہلے جس نے بسم اللہ کو مائنس کیا وہ معاویہ تھا۔ وہ صحابیوں کو شور مچ گیا، سرقت صلاۃ، اے معاویہ آپ نے تو نماز میں چوری کر دی، چوری کر دیا آپ نے نماز میں۔ سب سے پہلے جس نے بسم اللہ کو مائنس کیا نماز میں وہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے، امیر شام ہے۔ اس صحابیوں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا۔ مومن کی علامت کیا ہے؟ مومن کی علامت یہ ہے کہ والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ نماز میں کیا ہے؟ بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھے، بلند آواز سے پڑھے۔ بسم اللہ آپ پڑھیں گے نا، بسم اللہ ہر کام کے لیے بسم اللہ ہے۔ آپ کے مال میں بسم اللہ آ جائے اس مال میں برکت آتی ہے، آپ کی اولاد میں بسم اللہ آ جائے تو اس اولاد میں برکت آیا کرتی ہے۔ آپ کے جس فعل میں کل امر ذی بال بسم اللہ، ہر وہ کام کے جس میں بسم اللہ شامل نہیں ہے وہ بے ثمر ہوا کرتا ہے، وہ بے نتیجہ ہوا کرتا ہے۔ نماز میں بسم اللہ نہ ہو تو نماز ابتر ہے، اولاد میں بسم اللہ نہ ہو تو اولاد ابتر ہے، مال میں اگر بسم اللہ نہ ہو تو وہ مال ابتر ہے، زندگی میں بسم اللہ نہ ہو وہ زندگی ابتر ہے، حیات میں بسم اللہ نہ ہو تو وہ حیات ابتر ہے، جاہ و ریاست میں بسم اللہ نہ ہو وہ جاہ و ریاست وبال جان بنا کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہر نیک کام کے لیے ہے، ہر نیک کام کے لیے ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر۔ 5 علامتیں میرے آقا نے بتائیں، 5 علامتیں۔ امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام،
امام حسن عسکری کو عسکری اس وجہ سے کہتے ہیں. عسکری کیوں کہتے ہیں؟ واٹ از دا ریزن؟ کیا وجہ ہے کہ امام کو حسن؟ ہمارے دو امام حسن ہیں، دو امام حسن ہیں، دنیا میں بھی حسن ہیں، آخرت میں بھی حسن ہیں. ایک دوسرے امام حسن ہیں اور ایک 11ویں امام حسن ہے. یہ نام اللہ نے جنت سے چن کے ان کے لیے رکھے، چن کے اللہ نے رکھے ہیں حسن نام. باقی سارے ہمارے امام یا محمد ہیں یا علی ہیں. دو امام ہمارے حسن ہیں، حسن ہیں، دوسرے امام اور 11ویں امام. 11ویں امام کو حسن عسکری کہا جاتا ہے. عسکری اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سامرہ میں اصل میں جو ہے نا وہ عباسیوں نے ایک اس قسم کا شہر جو ہے نا وہ تیار کیا، اس قسم کا سٹی ڈیولپ کیا، اسٹیبلش کیا. سو بیوٹیفل، بہت زیادہ خوبصورت. اس کا اصل نام کیا تھا؟ سرہ من رآ. سرہ من رآ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس نے دیکھا خوش ہو گیا. یعنی اس حد تک یعنی خوبصورت اس کو بنایا تھا سامرہ کو. سرہ من رآ اس کا اصل نام تھا. سرہ من رآ، جس نے اسے دیکھا مسرور ہو گیا، جس نے بھی اسے دیکھا خوش ہو گیا. تو سامرہ کیسے؟ کثرت استعمال کی وجہ سے سرہ من رآ، سرہ من رآ، تو یہ جو ہے نا وہ سامرہ بن گیا. کثرت استعمال کی وجہ سے اس قدر جو ہے نا یوزیج اس کی بڑھ گئی اور ہر طرف جو ہے نا اس کا چرچا ہو گیا. یہ عباسیوں نے بنایا تھا اپنے لیے، کیپٹل اپنا قرار دیا، دار الخلافہ بنایا اسے، کہ جس کا نام رکھا سرہ من رآ، سامرہ، جس کو ابھی آپ کہتے ہیں. آپ گئے ہیں نا ابھی جو کربلا گئے وہ سامرہ بھی گئے. سامرہ کو سرہ من رآ کہتے ہیں. بہت خوبصورت. اب یہ ہے کہ امام کو عسکری کیوں کہتے ہیں؟ جب اس کی گورنمنٹ کو، چونکہ امام نے 3 بڑے شیطانوں میں زندگی گزاری ہے. 3 بڑے شیطان تھے، ان کے دور میں امام کی زندگی رہی ہے. معتز باللہ، یہ متوکل عباسی، یہ معتمد عباسی. انہیں جب پتہ چلا تمہاری حکومت کامیاب نہیں ہونے والی ہے. کیوں نہیں کامیاب ہونی؟ کہتے ہیں اصل روحانیت کا مرکز مدینہ ہے، اصل نورانیت کا مرکز مدینہ ہے. تو تمہاری جتنی بھی پالیٹکس ہو، تمہاری جتنی بھی سیاست ہو، تمہاری جتنی بھی مادیت ہو، اس کا کوئی کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اس وجہ سے کہ ملجأ خلائق امام ہادی ہیں، ملجأ خلائق امام حسن عسکری ہے. اس وجہ سے تمہارا جو ہے نا کچھ نہیں بنا. اس نے کہا اچھا. انہوں نے اپنی ٹیکٹکس بدلی. اس کی کئی وجوہات ہیں، میں 1-2 وجوہات ظاہر ہے کہ اس ٹائم فریم کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. پہلی وجہ یہ تھی کہ امام علیہ السلام کو وہاں سے بلوایا گیا اس وجہ سے کہ تاکہ تمرکز آ جائے، سنٹرلائزیشن آ جائے مادیت کی اور روحانیت کی. مادیت میں یعنی گویا ہم لوگ کمال پہ ہیں، روحانیت میں ان کے کمال کے بعد کوئی کمال ہی نہیں. یہ وجہ تھی اصل. ایک وجہ جو ہے امام ہادی علیہ السلام، امام نقی علیہ السلام، اس کی ایک جو وجہ ہے کہ تاکہ جو ہے نا وہ بلایا جائے اور ایک جگہ سینٹرلائزیشن کی جائے. یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو امامت ہے اس کے حالات کو نزدیک سے دیکھا جائے. امامت کیا ہو رہی ہے، لوگوں کے حالات کیا ہیں، کس کس کا ان کے ساتھ رابطہ ہے، تعلقات ہیں، ان کو مانیٹر کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے
اور اتنے ہی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ حالات کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، کتنے لوگ ہیں مسئلہ پوچھنے والے؟ اگر کسی مولانا کے متعلق، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں، کسی مولانا کے یہاں پہ فرض کیا لندن میں کسی کے متعلق بتایا جائے کہ فلاں اگر اس مولانا صاحب کو فون کریں گے تو آپ کا فون جو ہے نا وہ ریکارڈ ہوتا ہے، کتنے وہ مولانا صاحب کو آپ لوگ فون کریں گے؟ ملنے کی تو بات الگ ہے، فون کی میں بات کر رہا ہوں، کتنے لوگ مسئلہ پوچھیں گے اس مولانا صاحب سے؟ آپ کے فون جو ہے باقاعدہ طور پہ مانیٹر کیے جاتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، جبکہ دیکھا ہر ایک کو جاتا ہے، یہاں پہ کوئی پرائیویسی نہیں ہے جس طرح آپ کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے اس وقت مجلس پڑھ رہا ہوں اور کسی کو نہیں پتا ہے، یہ بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آپ یہاں پہ مرکز میں بیٹھے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کسی کو نہیں پتا ہے، یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں، لیکن میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ فرض کی اگر کہا جائے کہ ہاں جی فلاں مولانا صاحب سے اگر مسئلہ پوچھیں گے، ان کا فون جو ہے نا وہ ٹریس ہوتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے کون کون فون کر رہا ہے، کہاں سے فون ہو رہا ہے، تو کتنے لوگ ہیں مسئلہ پوچھنے والے؟ کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ اور جب وہاں پہ پتہ چلے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلوات پر محمد، کہ کون کون لوگ جا رہے ہیں شیعہ، کتنے لوگ خمس دے رہے ہیں انہیں، کتنے لوگ اب انہیں وجوہات شرعیہ دے رہے ہیں، کتنے لوگ ان سے آ کر مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ چاند ایک جیالے تو ہو سکتے ہیں چلے جائیں، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے نا وہ بالکل جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے گی۔ ایک وجہ یہ بھی تھی تاکہ لوگوں کے حالات کو، شیعوں کو مانیٹر کیا جائے، جاسوس چھوڑ دیے جائیں، کون جا رہا ہے، کس کس کے تعلقات ہیں، حالات ان کے کیسے ہیں، کیا کوئی تحریک بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے نا وہ کیا گیا۔ تیسری جو وجہ ہے، ان کی عظمت کو گھٹایا جائے۔ عظمت کو کس طرح گھٹایا جائے؟ ان کی جلالت کو گھٹا دیا جائے۔ مثلا اگر مدینے میں پورے پروٹوکول کے ساتھ جاتے تو ظاہر شیعہ سمجھتے ماشاءاللہ ہمارے اماموں کی بڑی شان ہے، وہاں پہ اگر کوئی سفارش کی ضرورت پڑی تو ہم چلے جائیں گے، ان سے سفارش بھی کرا لیں گے جی۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے احانت کی، 300 آدمیوں کو بھیجا، سب سے پہلے ریڈ کیا گھر کے اوپر، چھاپا مارا گھر کے اوپر، بے حرمتی کی گھر کی، ادھر سے تلاشی ادھر سے تلاشی، سوائے کوزوں اور مسلح کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملا۔ یہ اہل محمد ہے۔ یہ وہی شیطانی پالیٹکس ہے کہ جو شیطان نے کہا کہ ہم آدم سے تو مقابلہ نہیں کر سکے، ذریت آدم سے ہم مقابلہ کریں گے۔ محمد سے، حضور سے تو مقابلہ نہیں کر سکے، آل محمد کو انہوں نے ستانے کی کوشش کی۔ یہ ہے وجہ، اصل میں جو ہے نا یہ پرابلم تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو لایا گیا سامرہ میں، وجہ کیا ہے؟ امام کو عسکری کہتے ہیں۔ دونوں امام کو، امام ہادی یعنی امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام اور امام اور 11ویں امام کو کہتے ہیں عسکریین، دونوں عسکری، دونوں عسکری، عسکریین کہتے ہیں۔ عسکر یعنی لشکر جی، عسکر کے کیا مطلب ہے؟ لشکر، چھاونی ہوتی ہے نا، کینٹ ایریا جس کو کہتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس محلے میں تھے جس کا نام تھا عسکر، عسکر تھا، عسکر یعنی لشکر، چونکہ فوجی ایریا تھا، کینٹ ایریا تھا، چھاونی تھی۔ اس وجہ سے امام کو بھی چونکہ اس محلے کا نام عسکر ہے تو امام کو کہتے ہیں عسکری، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب متوکل عباسی نے امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھے انداز کے ساتھ صلوات پڑھیں گے، اس نے کیا کیا کہ اپنی
منور کیا، اپنی فوج کو بتایا ہمارے پاس نیوی ہے، ہمارے پاس ایئر فورس ہے، ہمارے پاس فلام فورسز ہیں، ہمارے پاس سپاہ ہے، ہمارے پاس پولیس ہے، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس آرمی، پتہ نہیں کیا سے کیا جتنی فورسز ہیں، اس نے ایک دفعہ منور دیا اور سب کو جو ہے نا وہ جمع کیا۔ جس طرح کی پریڈ کی جاتی ہے فوجی سارے دستوں کی، اور ایک اونچی جگہ کے اوپر جس طرح اوپی ہوتی ہے اس کے اوپر خود کھڑے ہوگا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کو مروب کرنے کے لیے کہ ہماری فوج کا معائنہ کریں، ہماری سیکورٹی سسٹم کو معائنہ کریں۔ میرے 10ویں آقا نے کیا کیا فرمایا، اوپر دیکھو۔ جب اوپر دیکھا تو ساری کی ساری نورانی فوج ہے۔ فرمایا اب نیچے دیکھو، اب دائیں دیکھو، اب بائیں دیکھو، ہر طرف سے پوری کائنات میں فوج ہی فوج ہے جو حکم امام کی منتظر ہے۔ فرمایا یہ تمہاری فوج ہے، یہ ہماری فوج ہے۔ اس وجہ سے امام کو عسکری کہتے ہیں۔ امام کو عسکری یعنی لشکری۔ ہمارے پاس بھی لشکر ہے، ہمارے پاس خدائی لشکر ہے، تو ہمارے پاس یہ دنیا کا لشکر ہے۔ ہمارے پاس وہ الہی لشکر ہونے کے باوجود ہم حکم نہیں دیتے ہیں۔ جب اس وجہ سے امام کو 2 وجہ ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو عسکری کہتے ہیں۔ امام کی سلسلے میں پوری تاریخ، تو ہماری کتاب جو سیرت امام حسن عسکری ہے، وہ میں لے کے تو آیا تھا کہ اس کو یہیں اس کتاب خانے میں رکھ دیا جائے۔ وہ گاڑی کے اندر ہی پڑی ہے، ابھی میں وہ لے لوں گا، وہ بعد میں یہاں رکھ دیں گے تاکہ جس نے مطالعہ کرنا ہوا، وہ پوری کتاب ہے۔ اس کو آج سے ہم نے کوئی 15 سال پہلے لکھا اسی لیے تھا کہ امام میں زمان کے بابا کا تذکرہ ہے، امام خوش ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے ہم نے اوپر سے نیچے جو ہے نا وہ شروع کیا تھا، تو مفصل جو ہے نا اس میں حالات، راویان احادیث، امام کے نائبین، ایک جسٹ جو ہے نا وہ واقع میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ٹائم مجھے پتہ ہے اب بھی اوور ہو رہا ہے، لیکن صلوات پڑھنے دو سارے۔ ٹوٹل جو آپ کی حیات طیبہ ہے 28 سال ہے۔ ٹوٹل کتنی ہے؟ He was so young۔ آپ کی شہادت جو ہے نا 28 سال میں ہوئی۔ 28 سال میں 6 سال آپ کا فقط جو ہے وہ مدت امامت ہے، 6 سال ہے ٹوٹل۔ لیکن اللہ نے برکات کیا دی ہیں حیات طیبہ۔ مختلف قسم کے لوگ آتے تھے، مختلف زبانوں میں، کوئی انڈیا سے آ رہا ہے، کوئی شام سے آ رہا ہے، کوئی یونان سے آ رہا ہے، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، کوئی یورپ سے آ رہا ہے، آ کے مسئلے پوچھ رہے ہیں، اور امام ہر ایک کو اپنی زبان میں جواب دے رہے ہیں۔ امام کا خادم پریشان ہو گیا۔ اچھا کوئی کہاں سے آ رہا ہے، اس کو اس کی زبان میں، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، اس کو اس کی زبان میں، کوئی کہاں سے آ رہا ہے، اس کو اس کی زبان میں۔ امام اپنے خادم کو بلاتے ہیں، ادھر آؤ، یہ تو تمہارے ذہن میں گئی ہے نا بات، اس کو خاطر سے نکال دو۔ میں حجت خدا ہوں، میں ہر ایک کی زبان سے بات کرتا ہوں۔ یہ لینگویج بیریئر ہمارے لیے ہوتا ہے، امام کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ امام علم کی طاقت سے حکومت کرتے ہیں۔ وہ جو جاہل بیٹھے تھے وہ جہالت کی بنیاد پہ حکومت کر رہے تھے۔ جہالت کی بنیاد پہ حکومتیں کرنا اور ہے، علم لدنی کے سائے میں حکومت کرنا اور ہوا کرتا ہے۔ اور میں ذہن سے نکال دو، ذہن سے نکال دو۔ دوسری بات، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کے سلسلے میں ایک شخص ہے جو فقیہ اپنے آپ کو کہتا تھا۔ He was a jurist. He was a great عالم، scholar۔ اسحاق کندی بہت بڑا فقیہ تھا، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا تھا، ساری حکومت اس سے ڈرا کرتی تھی، سب کا تقریباً آلموسٹ جو ہے نا وہ استاد تھا ان کا مانا جاتا تھا۔ اس نے دماغ جب پھر جائے نا، پڑھا لکھا نہ ہونا بھی بہت بڑی عجیب بات ہے، وہ زیادہ پڑھا لکھ جائے اور خراب ہو جائے، یہ اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔
وہ اس کا دماغ پھر گیا، اسکرو جو ہے نا اس نے کہا کہ قرآن میں تناقض ہے. قرآن میں جو ہے نا وہ مختلف قسم کی جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس کا ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں چیزیں. تناقض ہے قرآن کے اندر، ایک آیت کچھ کہتی ہے تو دوسری آیت کچھ کہتی ہے. اس نے ایک پوری کتاب لکھ دی. He just compiled a book about the تناقض قرآن. سارے لوگ پریشان، کسی گورنمنٹ کو جو ہے نا وہ اس کا احساس، ان کہتا ہے ہماری کیا مجال کہ ہم اس سے جا کے بات کریں. گورنمنٹ کو کہتے ہیں، گورنمنٹ کو پرواہ بھی تو نہیں ہے، تم ہی نے تو تیر چلائے تھے قرآن پر، تو تمہیں کیا پرواہ ہوگی کہ اگر کوئی تناقض قرآن کتاب بھی لکھ دے؟ تمہیں قرآن کی کیا فکر ہے؟ اس وجہ سے کہ حسبنا کتاب اللہ کہنا کچھ اور ہے، انی تارکن فیکم الثقلین کے سائے میں رہنا کچھ اور ہے. کوئی سارے پریشان، کوئی آدمی جاتا ہی نہیں. میرے مولا کو پتہ چلتا ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ان کا ایک شاگرد ہے، امام فرماتے ہیں ادھر آؤ. جی قبلہ ارشاد. فرمایا اپنے استاد کو کیوں نہیں سمجھاتے ہو کہ قرآن میں کہاں پہ تضاد آ گیا ہے، تناقض کہاں پہ قرآن میں آ گیا ہے، کہاں پہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے جو ہے نا وہ ٹکرا رہی ہے. انہوں نے کہا قبلہ ہماری مجال، ہم ان سے بات کریں، وہ تو ہمارا استاد ہے، ہماری جرت ہی نہیں ہے اس کے سامنے بات کریں، ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں. فرمایا تم ایک کام کر سکتے ہو، میں اگر تمہیں کہوں، کہا میں ضرور، ایک سوال کر لو. کہا سوال کرنا تو ہمارا ہر روز کا کام ہے، یہ بھی ہم سوال کر لیں گے. فرمایا جا کے اپنے استاد سے اتنا پوچھ لو کہ یہ جو تناقض قرآن تم نے کتاب لکھی ہے کہ ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہے، یہ آپ کی اپنی بات ہے تو خدا سے کیا ربط ہے؟ اور اگر خدا کی بات ہے تو جبریل تم سے کب نازل ہوا ہے؟ انہیں باتوں میں نے کہا استاد جی ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے. کہا کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ ایک سوال سمجھ نہیں آتا ہے. آپ نے کتاب لکھ دی ماشاءاللہ، یہ کتاب بتائیے کہ یہ جو تناقض قرآن کتاب ہے یہ آپ کی اپنی باتیں ہیں نا، تو جب آپ کی باتیں ہیں تو خدا کی باتوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کی باتیں ہیں نا، اللہ کی باتوں سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کہ تو تمہارے ذہن کی اختراع ہے. اللہ کا کیا مفہوم ہے اللہ جانے. تو جب آپ کی بات ہے تو اس کا خدا سے کیا ربط ہے؟ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تناقض قرآن جو میں لکھ رہا ہوں یہ اللہ کی باتیں ہیں، تو اللہ نے کب آپ سے بات کی ہے؟ جبریل آپ پہ کب نازل ہوا ہے؟ انہیں فوراً جو ہے نا الرٹ کہا کہ یہ بات کس نے کی ہے؟ نہیں میرے ذہن میں آئی. نہیں، جو استاد کے ذہن میں بات نہ آ سکے وہ شاگرد کے ذہن میں کیا بات آئے گی؟ سچ بتاؤ کہ یہ کس نے بات کی ہے؟ کہا کہ یہ میرے مولا اور آقا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے. کہا یہی ٹھیک بات ہے، یہ ساری جو علم لدنی کی گتھیاں ہیں اسی گھر سے آل محمد کے ہاں ہی سے کھلتی ہیں، کسی دوسرے فرد کے ہاں سے نہیں. وہیں پہ ماچس، وہیں پہ جو ہے نا آگ لگا، سب کو جو ہے نا کتاب کو جلا دیا. ایک جملے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب. میرا جی چاہتا تھا کہ کچھ آپ کو مزید ان کی کرامات بتاتا، لیکن چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کرامات کے سلسلے میں ایک شخص ہے آ کے 2 سوال لے کے آیا تھا. 2 سوال لے کے، ایک سوال تو کیا، دوسرا سوال بھول کیا. پہلا سوال کیا کہ حجت خدا کا کب ظہور ہوگا اور ان کی حکومت کا انداز کیا ہوگا. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ظہور کب ہوگا یہ تو میرا اللہ جانتا ہے.
انداز حکومت یہ ہوگا کہ انہیں کسی شاہد کی، کسی وٹنس کی، کسی گواہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود علم امامت سے فیصلہ کیا کریں گے۔ جہاں تک تم دوسرا سوال بھول گئے ہو اس کا میں تمہیں جواب دے دیتا ہوں۔ جو دلوں کی باتوں کو جانے ہم اسے اپنا امام کہتے ہیں۔ زیادہ آپ کو تھکانا مقصد نہیں ہے، چند ایک مسئلے۔ دلوں کے رازوں کو جو جانتا ہے، علم امام، میرے مولا میرے دل کی حالت کو جانتا ہے، میرے احوال سے خوب واقف ہے، میری تمناؤں کو جانتا ہے، میری حاجات کو جانتا ہے، میری مشکلات کو جانتا ہے۔ فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتہ تمہاری جو مشکلات ہیں میری وجہ سے تو یہ کم ہوتی ہیں، میری وجہ سے یہ مشکلات جو ہے نا تم سے ٹل جایا کرتی ہیں۔ فرمایا کہ وہ چیز کہ جو تم بھول گئے ہو کہ فلاں آدمی کو جو ہے نا ایز اے ویری سیویئر فیور، اس کو بہت زیادہ illness ہے، بہت زیادہ از ویری سک، بہت زیادہ بخار چڑھا ہوا ہے، وہ جو تم بھول گئے ہو نا مسئلہ کہ بخار کے علاج کیا ہے، تو اس طرح کرو کہ اس آیت کو لکھو، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، اس کے گلے میں ڈال دو تو جتنا سخت بخار ہے نا وہ سب ختم ہو جائے گا، سخت ختم ہو جائے گا۔ آ جاتا ہے ایک آدمی، مولا میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بچے کا نام رکھ دے، فرماتے ہیں رحم اللہ، آپ کو بچہ، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اولاد صالحہ دے، لیکن یہ بچہ، اس کے بچے کا انتقال ہو جائے گا۔ دلوں کے علم غیب، 28 سال میرے مولا کی ٹوٹل جو ہے نا حیات طیبہ ہے، 28 سال میں کتنا بڑا احسان۔ 180 کتابیں فضل ابن شاہزان نے، جو یہ ایٹم بم، یہ جرمن زبان میں جو انہوں نے کتابیں، جرمن، یہ وہاں سے آیا ہے سارا، فضل ابن شاہزان کا فارمولہ ہے اصل میں یہ ایٹم بم۔ 180 کتابیں ہیں، 180 کتابیں، جس کو سب کتابوں کو امام نے پڑھ کے ان صحابیوں کی اس کے اوپر آخر میں مہر لگائی اور سائن کیے کہ سارے ان کتابوں کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، جو اس کو بعد میں شیخ طوسی کے اس کتاب خانے کو جلا دیا گیا، کچھ جلا دیا گیا، کچھ چٹا کے ادھر ادھر لے کے آئے، جہاں ہم لوگ بھی ہیں چھپا کے لے آئے۔ 180 کتابیں تھیں، جس میں ایک جو فارمولہ جو جرمن زبان میں ہے اور فضل ابن شاہزان کا، ساری کتابیں 6 سال جیل کے اندر، ساری کتابیں کمپائل کی، دوبارہ سے کتاب الرضا ہو گیا، کتاب حدود و دیات ہو گیا، دوسری کتابیں جتنی ہیں نامکمل تھی سب کو مکمل کیا، شیعوں کے لیے، اپنے شیعوں کے لیے۔ اور شیعہ کتاب کے نزدیک نہ جائے، وہ کیسے شیعہ ہے؟ اپنے شیعوں کے لیے ساری کتابیں جو ہے نا وہ کمپائل، دوبارہ سے جو ہے نا ساری جو انکمپلیٹ تھیں اس کو کمپلیٹ کی۔ 2 چیزیں امام علیہ السلام کی زندگی میں It was so significant, so important, so profound. 2 چیزیں جس کی طرف بہت زیادہ امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو متوجہ کی۔ نمبر 1، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس وجہ سے کہ قیامت تک کا جو نظام ہدایت ہے ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ سب سے زیادہ روایتیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی، امام زمان کے سلسلے میں سب سے زیادہ، حتیٰ کہ احمد ابن اسحاق آتے ہیں، کہتے ہیں کہ فرزند رسول آپ کے بعد حجت خدا کون ہے؟ میرے مولا جاتے ہیں حجرے میں جا کے ایک بچے کو، جو احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے 14ویں کا چاند دیکھا ہے، اس طرح درخشانی، اس طرح قبر منیر،
امام اپنے دوش پہ سوار کر کے لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ احمد ابن اسحاق چونکہ تیری شان اہل بیت کے نزدیک بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے میں اس بچے حجت خدا کی تمہیں زیارت کرا رہا ہوں، میرے بعد یہ حجت خدا ہوں گی۔ دوسری چیز جو امام علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ 90% جو مسائل ہیں، چونکہ امام علیہ السلام قوم کو تیار کر رہے تھے غیبت صغرا غیبت کبرا کے لیے، اس وجہ سے یہ جو روایت ہے نا، یہ روایت 11ویں امام کی ہے، وہ کیا ہے؟ نظام مرجعیہ، جس طرح میں نے فضل ابن شاذان کی مثال دی، احمد ابن اسحاق کی مثال دی، 90% مسائل جو ہے نا، فرماتے وجوہات ان کو دے دو، عثمان ابن سعید کو دے دو، عثمان ابن سعید کے جو 12ویں آقا کے بھی نائب ہیں، سارے کے سارے وجوہات شرعیہ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔ وہ ہماری جو کتاب ہے اس میں آپ دیکھیں، اس میں ہم نے راویان حدیث کا ایک چیپٹر رکھا ہے، اس میں راویان حدیث کیا ہے، اس مختصر سے ٹائم میں 263 افراد ایسے تیار کیے، محدثین ہیں، راویان حدیث ہیں، لوگ جاتے تھے ان سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ امام علیہ السلام سے تو لوگوں کو تو ملنے ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ سب سے بڑی سازش جو طاغوت کی ہوتی تھی کہ امام کو عوام سے جدا کر دیا جائے، سب سے بڑی سازش تھی یہ۔ اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے سب سے زیادہ جو زور دیا ہے، قوم کا اگر کوئی عالم آتا تھا نا تو امام اس کے لیے کھڑے ہو کر ملتے تھے۔ لوگ بعض اعتراض بھی کرتے تھے کہ فرزند رسول ای بوں بڑا آ گیا جو نہیں، فرماتے تھے آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ قوم کے علماء ہماری محبت کو تمہارے سینوں میں جاگزین کریں گے، یہ قوم کے علماء ہوں گے، قوم کے علماء ہوں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جہاں حوض میں قوم تھا ہی نہیں، اس وقت یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں یہ پہلا دستہ ہوگا جو ہمارے قائم کے ظہور کا ہراول دستہ ہے، قم والا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ مخصوص ہے اہل قم کے لیے، فقط قم والوں کے لیے۔ اس کے بعد فرماتے تھے دیکھو میں جا رہا ہوں، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ۔ ہم کو تقلید کسی غیرے کی بات پہ آ کر کرتے ہیں، کسی شیخ، کسی مفتی، کسی محدث، کسی مورخ کی باتوں پہ آ کر ہم تقلید کرتے ہیں؟ نہیں، تقلید میرے مولا کا حکم امام سمجھ کے ہم تقلید کرتے ہیں، حکم امام سمجھ کے ہم کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہے۔ یہ مرجعیت کیا ہے؟ نظام ولایت کو بڑھانے کا، اس کو ایک سبیل کہا جاتا ہے۔ مجتہد مشعل راہ ہوا کرتا ہے، مجتہد مشعل زندگی ہوا کرتا ہے، مجتہد اپنے مولا اور آقا کی جہاں پہ 40-50 سال لگا کے جاتا ہے زمانہ امام میں۔ میرے امام کا مزاج یہ تھا، میرے امام کی اطوار یہ تھی، میرے امام کے حالات یہ تھے، ان کی اس حدیث سے میں یہ مفہوم سمجھا ہوں۔ یہ مجتہد کا کام ہے، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ 37,000 حدیث، میں اگر یہ بات کہہ دوں تو کوئی بڑی بات نہیں کی ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو 5 آدمی نہیں ملیں گے پورے یورپ میں جو فل ٹرانسمیشن کے ساتھ جو ہے نا حدیثوں کو جانتے ہوں۔ 5% میں نے زیادہ کہہ دی آپ کو۔ 37,000 حدیث ایک مجتہد ساری اس کی ٹرانسمیشن کے ساتھ جانتا ہے۔ ایک مجتہد 6,600
اور جتنی سم تھنگ جو آیات ہیں، اور آپ کو چونکہ 6666 ہی بتائی گئی ہیں جبکہ وہ فگر غلط ہے، وہ ساری کی ساری نزول کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ آپ ایک پلمبنگ کا کام ہے تو میرے پاس تو نہیں آتے ہیں، پلمبر کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، نقشہ بنانا ہو تو آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں۔ دین ایسا مظلوم ہے کہ جس کو مرضی ہے جو چلانا شروع کر دے۔ دین کا جب مسئلہ آتا ہے تو اہل دین کے پاس انسان جاتا ہے، جو دین کے ایکسپرٹ ہیں ان کے پاس جاتا ہے۔ دین کے ایکسپرٹ ہی سے مسئلہ پوچھنے کا نام تقلید ہوا کرتا ہے۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی چھوت نہیں ہے کہ جس کو جانا سمجھے۔ جس طرح آپ بیمار ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو جو ہے نا گھر کی پائپ لائن خراب ہوتی ہے تو کسی جو ہے نا وہ جو اس کا فن کا پلمبر ہے اس کے پاس جاتے ہیں۔ آپ کو گھر کے نقشے کی ضرورت پڑتی ہے، ڈیزائن کی ضرورت پڑتی ہے، آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ انجینئر کے پاس جاتے ہیں، یہ سارے شعبے کے پاس جاتے ہیں۔ اسی لیے جب دین کے مسئلہ کا ایکسپرٹ کا نام مجتہد ہوا کرتا ہے، اس کا میرے مولا نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ بس یہ 4 شرطیں ہیں میرے مجتہد کی۔ جو آل محمد کا مجتہد ہے اس کے لیے 4 شرطیں بتا دی۔ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے والا ہو، کسی دوسرے کی باتوں میں نہیں آنے والا ہو، خود غرضی اس میں نہیں ہونی چاہیے، خود پرستی اس میں نہیں ہونی چاہیے، جا پرستی اس میں نہیں ہونی چاہیے، حب ذات اس میں نہیں ہونا چاہیے، حب حیات نہیں ہونا چاہیے، دنیا کا خوف نہ ہو۔ آج انا للہ و انا الیہ راجعون کی ایک سطر سے ملینز کے حساب سے ان کا خرچہ ہو رہا ہے۔ سائنا لنفسی حافظا لدینہ، دین خدا کا محافظ ہو، محافظ ہو دین خدا کا، مخالفاً لہوا ہو، اپنی خواہشات نفسانی کا دشمن ہو، مطیعاً لامر مولا ہو، اپنے رب کے ہر امر کے تابع ہو۔ یہ 4 جب کوالٹیز تمہیں مل جائیں، جب یہ 4 شرائط تمہیں مل جائیں، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، تو عوام کو چاہیے کہ ایسے مجتہد کی تقلید کریں۔ یہ میرے مولا کا فرمان ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے۔ لہذا جس نے ہمارے بچوں نے، جو بھی بچیاں 9 سال کی ہیں، ان سب کو چاہیے کہ وہ تقلید کریں۔ جو بچے 15 سال کے ہو گئے ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ تقلید کسی مجتہد کی، بالخصوص حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی ہیں، حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنائی ہیں، جو مجتہد ہیں بڑے، اس وقت ہمارے پاس 4-5، ان میں سے کسی ایک کی بھی فتوے کے اوپر عمل کرنے کا نام ہی تقلید ہوا کرتا ہے۔ تقلید نہیں کرنی ہے تو مجتہد بن جاؤ، سمپل، کوئی ضرورت نہیں، آپ کی تقلید حرام ہے، آپ مجتہد بنیں گے آپ کے اوپر تقلید حرام ہے، آپ خود انالیسس کریں گے آیات کا، روایات کا، آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ جو اگر مجتہد نہیں بننا چاہتے تو کسی کی تقلید کر لیں۔ یہ تقلید اس کے لیے ہوتی ہے کہ جو مجتہد نہیں ہے، اگر وہ مجتہد خود ہے اسے تقلید کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تقلید اس کے لیے حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقلید فروع دین میں ہوتی ہے، اصول دین میں تقلید حرام ہے۔ اس جملے کو اگر سمجھ گئے ہیں تو بہت سارے جو مسئلے ہیں انسان کے حل ہو جاتے ہیں۔ تقلید عقائد میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ عقائد کیا ہیں؟ you have to understand with your own understanding, with your own vision, with your own evidence۔ آپ کو خود عقائد کو خود اپنی دلیل کے ساتھ سمجھنا ہے۔ کسی کی تقلید نہیں ہوتی کہ میرے والدین نے کہا، مولانا صاحب آئے تھے وہ بھی کہہ گئے تھے، نہیں، میری بات نہیں ہے، کسی کی بات نہیں ہے، بات ہے تو تمہارے اپنے نفس کی بات ہے، بات ہے تو تمہارے اپنے ضمیر کی بات ہے، بات ہے تو تمہاری اپنی عقل کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے عقائد میں تقلید نہیں ہوتی ہے۔
جو پرنسپل آف ریلیجن ہیں، جو کریڈ آف ریلیجن ہیں، جو فنڈامنٹل آف ریلیجن ہیں، اس میں تقلید کرنا حرام ہے۔ تقلید ہوگی فروع دین میں، فروع دین میں جو ہے نا وہ تقلید ہوتی ہے۔ یہ سارے مسائل امام علیہ السلام نے 28 سال کی ٹوٹل حیات طیبہ ہے، اس میں ایسے ایسے مسئلے، ظاہر ہے کہ کچھ اور باتیں تھیں لیکن میں اب چونکہ ٹائم نہیں ہے، وہ ساری جو جتنے بھی زمانے کے طاغوت تھے، ہر طرف سے لوگ گرویدہ ہو رہے تھے امام کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سخت سے سخت حالات میں بھی لوگوں کی توجہ کیا ہے؟ امامت کی طرف تھی۔ اس چیز کو طاغوت کبھی برداشت نہیں کر سکے کہ لوگوں کی توجہ امام کی طرف ہو، امام زمان کی طرف ہو۔